السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج عربک گرامر کا یہ پہلا سبق ہے اور جو یہ کورس میں نے آپ کے لیے ترتیب دیا ہے اس میں کتاب دروس اللغت العربیہ لغیر الناطقین بہا میں نے آپ کے لیے منتخب کی۔ اس کتاب کو میں آپ کے سامنے سبق در سبق رکھوں گا اور بالکل آسان انداز میں آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چلیں یہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سبق دروس اللغت العربیہ لغیر الناطقین بہا کتاب کا پہلا سبق ہے۔ تو اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین ضرور کر لیں کہ یہ کتاب میں آپ کو اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے ہمیں الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی زبان بولنے کے لیے، اس کو برتنے کے لیے ہمیں الفاظ کی ضرورت سب سے پہلے پڑتی ہے۔ تو یہ کتاب آپ کو الفاظ دے گی۔ جو اسباق آپ پڑھیں گے ہر سبق میں آپ کو الگ الگ الفاظ معنی ملیں گے، وہ آپ کو انشاءاللہ یاد کرنے ہوں گے۔ آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ بڑھتا جائے گا اور کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ دریا شود۔ جب ہم اور آپ زندگی کے ہر روز ایک ایک دو پانچ الفاظ معنی اپنی زبان پر لاتے رہیں گے، ان کو یاد کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ایک دن یہ ایک خزانہ بن جائے گا اور ہم عربی زبان کو ایک حد تک سمجھنے کے لیے اہل ہو جائیں گے۔ تو چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ الجزء الاول، یہ پہلا جز اس کتاب ہے۔ جز کے معنی آپ کو پتہ ہوں گے کہ جز کے معنی ہیں ٹکڑا۔ تو کسی چیز کے الگ الگ ٹکڑے کر دیے جائیں اور اس کا جو ایک ٹکڑا ہوگا اس کو ہم جز کہتے ہیں، اور جو بہت سارے ٹکڑے ہوں گے تو ان کو ہم اجزاء کہتے ہیں۔ اس لفظ کو ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ الجز کے معنی کیا ہے؟ حصہ، ٹکڑا۔ الاول کے معنی ہے پہلا، یعنی پہلا حصہ۔ ٹھیک ہے جی۔ الدرس ہیں عربی میں سبق، ٹھیک ہے، اس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ آپ نے درس یاد کیا کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ الدرس الاول، الاول کے معنی ابھی میں نے آپ کو بتایا، اول کے معنی ہوتے ہیں پہلا۔ تو پہلا سبق ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ھذا بیت، تو پہلے لیسن، پہلے سبق کا پہلا لفظ آپ کے سامنے حاضر ہے کہ ھذا۔ ھذا کہتے ہیں یہ، ھذا کے معنی ہیں یہ، بیتن، بیتن کے معنی ہیں گھر، بیتن کے معنی ہیں گھر، ھذا بیتن، یہ گھر ہے۔ تو جناب عربی میں جب جملہ بنانا ہوتا ہے، سینٹینس بنانے کے لیے عربی میں دو لفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پہلا لفظ ھذا بیتن، دوسرا لفظ ھذا بیتن، یہ گھر ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا جو سینٹینس آپ کے سامنے ہے، دوسرا جملہ آپ کے سامنے، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ ھذا معنی یہ، مسجد کے معنی مسجد، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک ڈاؤٹ آ رہا ہوگا کہ ھذا کے معنی یہ، مسجد کے معنی مسجد، تو یہ ہے کا ترجمہ کہاں سے نکلتا ہے؟ تو عربی میں ہم ایسے جملوں کو، جو آپ نے دو جملے ابھی پڑھے، ھذا بیتن، ھذا مسجد، تو ایسے جملے کو عربی میں مبتدا خبر کہتے ہیں۔ ھذا مبتدا، مبتدا کہتے ہیں ایسے لفظ کو جو جملے کے شروع میں آئے، خبر یعنی اس کے بارے میں اس جو لفظ پہلے آئے، ھذا جیسے انسان بھی آ سکتا ہے، کوئی دوسری چیز بھی آ سکتی، تو اس کے بارے میں ہم کوئی گفتگو کریں، بات کریں، اس کو ہم اس کی ڈیٹیل پیش کریں، تو وہ کیا ہوں گی؟ اس کی خبریں ہوں گی، وہ اس کی خبر ہوگی۔ تو مبتدا وہ لفظ جو جملے میں سب سے پہلے آئے، اور مبتدا اردو میں ہم ایسے شخص کو بھی کہتے ہیں جو امام تصور کیا جاتا ہے، جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں۔ تو اب یہ لفظ آپ کو یاد کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو ھذا کیا ہے؟ مبتدا۔
یعنی جملے کے شروع میں جو لفظ آتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور جملے کے بعد میں جو لفظ آتا ہے وہ ہم اس پہلے لفظ والی اس کو ہم پہلے لفظ کی خبر بولتے ہیں۔ چلے، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ تیسرا جو اس لیسن کا تیسرا سینٹنس ہے، ھذا بابن۔ ھذا کے معنی یہ، بابن کے معنی دروازہ۔ دیکھیں عربی میں تنوین آتی ہے، اس کو آپ ھذا باب بھی کہہ سکتے ہیں۔ عرب اسی طرح استعمال کرنے۔ آپ کو میں تنوین کے ساتھ آپ کے سامنے اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ آپ ابھی ابتدا میں ہو، آپ کا سفر ابھی شروع ہے، اس لیے میں آپ کو ھذا بابن، ھذا مسجد، ھذا بیتن کہہ رہا ہوں۔ اکثر جو عرب استعمال کرتے ہیں وہ ھذا بیت، ھذا مسجد، ھذا باب۔ تو 3 جملے آپ کے پاس آئے، 3 چیزیں آپ نے سیکھ لی۔ بہت ہی آسان ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اگر مشکل ہوگا تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے، ہو سکتا ہے میں اس کو اور آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ ھذا کتاب، ھذا کتاب، تو ھذا کے معنی یہ، کتاب کے معنی کتاب، تو یہ کتاب ہے۔ ھذا قلم، ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ھذا مفتاح، ھذا کے معنی یہ، مفتاح کہتے ہیں چابی کو، کی کو عربی میں مفتاح کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ انشاءاللہ کبھی آگے جا کے ہم آپ سے اس کا جواب دیں گے۔ آپ ھذا مکتب، ھذا مکتب، اب یہ کیا ہے؟ ھذا کے معنی یہ، مکتب کے معنی آتا ہے ٹیبل اور میز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ھذا سریر، سریر، ھذا کے معنی آپ کو پتہ چل گیا۔ سریر کہتے ہیں بیڈ کو، ٹھیک ہے، جس پہ ہم سوتے ہیں، بیڈ کو ہم سریر کہتے ہیں۔ ھذا کرسی، یہ کرسی ہے، ٹھیک ہے جی، ھذا کرسی۔ تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے الفاظ معنی آپ کو پہلے سے پتہ ہیں، آپ ان کو اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو عربی زبان میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں جو قاعدے پڑھائے جاتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ پڑھاتے جائیں گے۔ آج اب پہلا جو قاعدہ ہے وہ یاد کر لیجئے، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ ھذا یہاں پر مبتدا ہے، اور جو مبتدا کے بعد جو چیز آئے، مبتدا کی ہم جو تعریف کریں، اس کے بارے میں کوئی بات بتائیں تو اس کو ہم خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مبتدا کی تعریف آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم آپ سے دوسرے سبق میں ملیں گے، ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔